السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے میونخ اولمپکس میں اسرائیلی کھلاڑیوں اور آفیشلز کے قتل کی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1972 میں مغربی جرمنی میں ہونے والے میونخ اولمپکس جرمن قوم کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے سامنے جرمنی کا نیا جمہوری چہرہ دکھانے اور مغرب کو قابل قبول بنانے کا ایک موقع تھا۔ اولمپکس کا آفیشلی موٹو دی چیئرفل گیمز اور لوگو دی برائٹ سن ایک پرامن اور پر امید جرمنی کا استعارہ تھا، لیکن ایک حادثے نے جرمنی کا سافٹ امیج دکھانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ جب اولمپکس اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے تھے تو 5 ستمبر 1972 کی صبح ٹریک سوٹ پہنے ہوئے 8 افراد کلاشنکوف، گرنیڈز اور پسٹل سے بھرے ہوئے بیگز کے ساتھ اسرائیلی ٹیم کے کمروں میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر 11 اسرائیلی کھلاڑیوں اور آفیشلز کو یرغمال بنا لیا۔ ان اغوا کاروں کا تعلق فلسطینی تنظیم PLO کے ایک دھڑے بلیک ستمبر سے تھا۔ ان کا کمانڈر لطیف عفیف عرف عیسیٰ ایک عیسائی تھا، جس نے اس آپریشن کو اکرت اور بیرم کا نام دیا۔ یہ ان 2 گاؤں کے نام تھے جہاں سے اسرائیل نے 1948 کی جنگ میں عیسائیوں کو بے دخل کیا تھا۔ اغوا کاروں نے اسرائیلی جیلوں میں قید 234 فلسطینیوں اور مغربی جرمنی میں ریڈ آرمی کے 2 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے مطالبات منوانے اور پریشر بڑھانے کے لیے 2 یرغمالیوں کو قتل کر دیا۔ اسرائیل نے اغوا کاروں کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں، ریسکیو آپریشن کے لیے انہوں نے اپنی اسپیشل فورسز کو بھیجنے کی پیشکش کی، جو جرمنی نے رد کر دی۔ اس گھمبیر ہوتی صورتحال میں جرمنی نے اپنی ایک مذاکراتی ٹیم بنائی جس نے اغوا کاروں سے براہ راست مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ ایک طرف یہ مذاکرات چل رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے آپریشن کی بھی کوشش کی، لیکن ٹیلی ویژن چینلز پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ اب جرمنی کے لیے سیاسی طور پر ایک مشکل صورتحال تھی، کیونکہ مغوی یہودی تھے اور جرمنی دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے قتل عام کے داغ کو دھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے مذاکراتی ٹیم نے اغوا کاروں کو منہ مانگا تاوان دینے یا اسرائیلی مغویوں کے بدلے اعلیٰ جرمن شخصیات کو دینے کی پیشکش بھی کی، جس کو فلسطینی کمانڈر عیسیٰ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے لیے رقم حتیٰ کہ ہماری زندگیوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف اسرائیل نے کوئی بھی فلسطینی قیدی چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف کمانڈر عیسیٰ مغویوں کو مارنے کی ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دے رہا تھا۔ جرمن مذاکراتی ٹیم کوئی درمیانی حل نکالنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی تھی، جس میں بالآخر وہ کامیاب ہو گئی۔ طے یہ پایا کہ اغوا کار ہیلی کاپٹرز میں قریبی ملٹری ایئر بیس جائیں گے، جہاں سے ایک بوئنگ طیارہ انہیں مصر لے جائے گا، اور اسی ایئر بیس پر جرمنی نے آپریشن کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے وہاں 5 سنائپر تعینات کیے گئے، کیونکہ مذاکراتی ٹیم نے اغوا کاروں کی تعداد 4 سے 5 بتائی تھی۔ سارا دن دنیا بھر کی میڈیا کی زینت بننے والا ڈرامہ اب اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا۔ 2 ہیلی کاپٹرز پر اغوا کار مغویوں کو لے کر مقامی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے ملٹری ایئر بیس پر اترے۔ جیسے ہی کمانڈر عیسیٰ اور نائب کمانڈر ٹونی جہاز کا معائنہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، سنائپر نے گولی چلا دی۔ جرمنی کی طرف سے ریسکیو آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران کمانڈر عیسیٰ نے ایک ہیلی کاپٹر میں بندھے ہوئے اسرائیلی کھلاڑیوں پر فائرنگ کر کے ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا، جبکہ دوسرے پر ایک اور اغوا کار نے فائرنگ کر دی۔ جب آپریشن اپنے اختتام کو پہنچا تو عیسیٰ اور ٹونی سمیت 5 اغوا کار، 1 جرمن پولیس آفیسر اور تمام اسرائیلی کھلاڑی ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ 3 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں ایک ناکام ریسکیو آپریشن اپنے المناک انجام کو پہنچا، جس کی وجہ جرمن پولیس کی نہ تجربہ کاری اور نہ مناسب منصوبہ بندی تھی۔ آپریشن میں مارے گئے اغوا کاروں کی میتیں لیبیا کے حوالے کی گئیں، جہاں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ اسی دوران
بلیک ستمبر کے کچھ اور شدت پسند جرمن ایئر لائن لفتانزا کی فلائٹ 615 کو ہائی جیک کر کے لیبیا لے گئے اور بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ مذاکرات کے بعد جرمنی کو 3 گرفتار اغوا کاروں کو بھی لیبیا کے حوالے کرنا پڑا، جن کا لیبیا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں تو اسرائیل بے بسی کی تصویر بنا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے میونخ قتل عام کے منصوبہ سازوں اور بچ جانے والے اغوا کاروں کو ایک مشکل اور طویل خفیہ آپریشن ریتھ آف گاڈ کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں ہلاک کر دیا۔ اس آپریشن سے جڑے صرف 2 لوگ، ایک اغوا کار جمال الجاشی اور ایک منصوبہ ساز داؤد ہی زندہ بچ پائے۔ فلسطینی اس واقعے کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے، کیونکہ اتنی زیادہ میڈیا کوریج کسی بھی اور جگہ حملے میں ممکن نہ تھی۔ دوسری طرف جرمنی اور اسرائیل کے تعلق میں پھر سے دراڑ پڑ گئی اور میونخ اولمپکس کی تاریخ میں میونخ قتل عام کے نام سے یاد رہ گئے۔